تو میری 2 ایکٹیویٹیز تھی، اس کے لیے میں بڑا خوش تھا کہ اس کے لیے مجھے بہت ٹائم ملے گا. ایک تو میں کرکٹ کھیلتا تھا، اور دوسرا جو میرے پاس تھا ان دنوں سب سے بڑی عیاشی یہ ہوتی تھی کہ آپ کو کوئی کتاب مل جائے. تو جتنا مجھے ٹائم ملتا تھا یا میں گراؤنڈ میں گزارتا تھا تو یا میں کتابوں میں گزارتا تھا. پھر میں نے اپنی ساری ریسرچ سب کچھ پچھلا چھوڑ کے سپر فوڈ کے اوپر شروع کر دی. مورنگا کے اوپر، کنوا کے اوپر، چیا کے اوپر، ایمرنتھ کے اوپر، بک ویٹ کے اوپر، ٹیف کے اوپر، فاکس ٹیل ملٹ کے اوپر. الٹیمیٹلی کہ ہر انسان اچھی صحت چاہتا ہے. تو جب اس کا جسم بولنا شروع ہو جاتا ہے یا اس کے گھر کے اندر لوگ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر انہیں آتا ہے کہ یار اس کو بھی دیکھو. تو شہزاد بھائی اپنی کہانی بس سنائیں کہ آپ کون ہیں، یہاں تک کیسے پہنچ گئے، ایگریکلچر میں کیوں آئے، بس جسٹ واٹ ایور یو لائک، آئی ٹیک ایز مچ ٹائم ایز یو لائک. کی جانا میں کون، نہ میں مومن وچ مسیتاں، نہ میں وچ کفر دیاں ریتاں. کی جانا میں کون، اپنا کیا جانتا ہے بندہ. شاید پوز کچھ اور کرتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے. الطاف حسین حالی نے کہا تھا کہ جیسا نظر آتا ہوں نہ ایسا ہوں میں، جیسا سمجھا جاتا ہوں نہ ویسا ہوں میں، بس مجھ کو ہی معلوم ہے کیسا ہوں میں. تو وہ اپنے آپ کو تو حقیقت کا تو پتہ ہوتا ہے، بندہ نہ خدا سے جھوٹ بول سکتا نہ اپنے آپ سے جھوٹ بولتا ہے، لیکن لوگوں کے نظر میں آپ کا جو ایک امیج بنا ہوتا ہے نا. ایگریکلچر کا پروفیسر ہوں، اور ایگریکلچر میں یہی ہوتا ہے کہ چوائس سے لوگ بہت کم آتے ہیں. پہلا چوائس پاکستان میں لوگوں کا میڈیکل کالج میں جانے کا ہوتا ہے، انجینئرنگ یونیورسٹی جانے کا ہوتا ہے. اب کچھ عرصے سے لوگ آئی ٹی میں اور تھوڑے سے دوسرے فیلڈ ہے جیسے کامرس میں اب چوائس سے تھوڑا سا جانا شروع ہو گئے ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ نہیں جاتے. تو سارے ایگریکلچر میں پڑھنے کے لیے جو 99% جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں وہی ہے کہ جن کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن نہیں ہوتا، تو ان کے لیے سیکنڈ چوائس کے طور پہ پھر وہ ایگریکلچر میں آتے ہیں. تو اس پروفیشن کو وہ بہت سارے لوگ تو ایون ڈگری پی ایچ ڈی بھی کر لیتے ہیں تو اسی سے نہیں نکلتے کہ ہم یہ کدھر آ گئے ہیں. یعنی کہ بائی چوائس آپ ایسی جگہ جا رہے ہیں کہ بھائی آپ کا چوائس ہی نہیں ہے، مطلب آپ یو آر فورسڈ ایز اے سیکنڈ آپشن آپ آئیں. تو اسی طرح میں بھی انہی میں سے شامل تھا آنیسٹلی. تو بنیادی طور لیکن یہاں آ کے مجھے ایک یہ کمفرٹ یہ ملی کہ یہ قدر آسان ایجوکیشن ہے اور آپ کے پاس ٹائم کافی ہوتا ہے. تو میری 2 ایکٹیویٹیز تھی، اس کے لیے میں بڑا خوش تھا کہ اس کے لیے مجھے بہت ٹائم ملے گا. ایک تو میں سپورٹس مین تھا، کرکٹ میرا پیشن تھا، وہ میں بہت کھیلتا تھا، بہت جتنا کوئی گرمیاں سردیاں دھوپ میں لگے رہیں. ایک تو میں کرکٹ کھیلتا تھا تو اس کے لیے ٹائم ہی ٹائم تھا. اور دوسرا جو میرے پاس تھا ان دنوں سب سے بڑی عیاشی یہ ہوتی تھی کہ آپ کو کوئی کتاب مل جائے. تو جتنی بھی فیصل آباد کے اندر اور اس کے ارد گرد جہاں بھی لائبریریز تھیں ان کا سب کا میں ممبر تھا. تو جتنا مجھے ٹائم ملتا تھا یا میں گراؤنڈ میں گزارتا تھا تو یا میں کتابوں میں گزارتا تھا. تو یہ 2 میرے بنیادی طور پہ میرے شوق یہ 2 تھے، کھانے پینے کا باقی وہ اتنا نہیں. تو یہ میری نیچر تھی کہ محفل میں پسند کرتا تھا کہ دوست جہاں بھی بیٹھے ہیں، کلاس میں، گراؤنڈ میں، کسی جگہ پہ، تو لافٹر ہی لافٹر ہونے چاہیے، سنجیدگی نہیں ہونی چاہیے. سنجیدگی کام میں ہونی چاہیے، باتوں میں سنجیدگی نہیں ہونی چاہیے. تو یہی میرا مزاج تھا، یہی میری لائف تھی، یہی چلتی تھی. تو یونیورسٹی میں آہستہ آہستہ میں کبھی بھی اپنے آپ کو سنجیدگی سے ایگریکلچر پروفیشن کو نہیں لیا تھا. صرف یہ تھا کہ یہ میری ایک ڈگری ہونی ہے، اسی کو لے کے چلتے رہے. ایجوکیشن مکمل ہو گئی. جب ایم ایس سی بھی کر لی اس کے بعد کبھی نہیں سوچا تھا میں نے کہ میں یونیورسٹی کے اندر ایز اے ٹیچر رہوں گا. تو میں سمجھتا تھا کہ میں تو ایک سپورٹس مین ہوں، سب کچھ ہوں. یہ تو بہت جو ہائی فائی ٹاپ الحمدللہ میں نے زندگی میں کبھی کسی کلاس میں ٹاپ نہیں کیا، شکر اللہ کا. میں کبھی کسی میں کلاس 1 سے لے کے پی ایچ ڈی تک میں نے کبھی ٹاپ نہیں کیا. کبھی میں ٹاپ 2-3 اسٹوڈنٹ میں بھی شاید کبھی نہیں آیا نا. ہے پڑھنے والا بھی وہ کتابی کیڑا نہیں تھا. وہ تھا ساری رات آپ کو اگر آپ کو کوئی ناول مل گیا، بک مل گیا، سبرنگ آپ کے پاس ہے یا منٹو آپ کے پاس ہے، کرشن چندر ہے، چغتائی ہے، تو وہ پوری رات بھی پڑھتے رہے.
لیکن جو کورس کی کتابیں ہیں وہ بس وہ اتنا ہی پڑھنا ہے جتنا کے لیے آپ کو ایگزام کے لیے ٹھیک ہے. اس کے میں بہت سنجیدہ بندہ نہیں تھا, نہیں اسٹوڈنٹ تھا, تو اس لیے میں نہیں سمجھتا تھا کہ میں یونیورسٹی میں آؤں گا. تو میری ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ میں فیصل آباد کے اندر ایوب ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے, وہاں میری جاب ہو گیا, کمفرٹیبل. تو گھر بھی زیادہ دور نہیں تھا, تو بس وہ چلتا رہا. پھر اچانک ایسا ہوا کہ یونیورسٹی کے اندر جو میرا ڈپارٹمنٹ تھا وہاں سے 2-3 ٹیچر پی ایچ ڈی کے لیے چلے گئے, پوسٹ ڈاک کے لیے چلے گئے, تو ڈپارٹمنٹ ہی خالی ہو گیا. تو وہ سمبھو جو چیئرمین تھے انہوں نے کہا جی, انہوں نے جو بلایا کہ اب جو سیکنڈ لاٹ ہے اس میں سے مجھے تم ہی نظر آتے ہو, تو اف یو آر انٹرسٹڈ تو اب یونیورسٹی آ جاؤ. تو میں نے کہا اچھا میں یونیورسٹی آ جاؤں. تو میری وہاں جاب تقریباً 5 سال ہو گئی تھی. تو یہاں سب نے کہا بھائی یونیورسٹی جاب کے لیے تو لوگ منتیں کرتے ہیں, ترلے کرتے ہیں, تو آپ کو تو آفر ہوئی ہے. میں اچھا میں آ گیا جی. تو میرا انٹرویو ہوا, اس میں سلیکٹ ہو گیا, میں یونیورسٹی لیکچرر ہو گیا. یونیورسٹی لیکچرر ہو گیا تو فرسٹ ٹائم مجھے لگا کہ یہ 5 سال تو میں نے جب ریسرچ میں گزارے ہیں تو اپنے سبجیکٹس میں اور دور چلا گیا ہوں. تو یہاں تو بڑے پروفیسر تو ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے, بڑا نالج ہوتا ہے, تو تم کہاں آ گئے ہو اور تمہارے پر نالائکی کا ٹھپا نہ لگ جائے. تو اگر یہ, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ کچھ پروفیسر ایسے ہیں جن کی وہ ساری عمر ان کے اوپر یہ نالائکی کا ٹھپا لگ جاتا ہے, اور لوگ اسٹوڈنٹ سب انہیں مذاق اڑاتے ہیں کہ نہیں یہ نہیں پتہ, یہ نہیں پتہ, اس کا لباس نہیں اچھا, اس کا بولنے کا سٹائل نہیں اچھا, اس کے پاس نالج کچھ نہیں, اس کو آپ پوچھ نہیں سکتے. اور کچھ پروفیسر ہیں کہ وہ کہتے ہیں اگر کوئی مسئلہ ہے تو اس سے جا کے پوچھو. تو مجھے ایک ہی چیز تھی کہ میں نے اگر اس کو کور کرنا ہے نا تو وہ ہارڈ ورک کی ہے. تو پڑھنے کا تو مجھے ویسے میں جنونی ہوں, تو اب وہی لٹریچر کے بجائے اب یہ سبجیکٹ کو پڑھ لو. اگر اس کو پڑھ لو گے تم تو اپنے آپ کو منوا لو گے. تو میں نے شروع سے ڈے 1 سے ہی جو پرانے سب چھوڑ کے نئے لیکچر تیار کر کے, نئے نوٹس تیار کر کے, ڈھیروں پیپر پڑھ کے وہ میں نے شروع کر دیا. اور میں نے دیکھا کہ جب میں کلاس میں جاتا ہوں نا تو اسٹوڈنٹ لیکچر تو میرا غور سے سنتے ہیں, لیکن بوریت پھر بھی ہوتی ہے. تو پھر مجھے مشتاق احمد یوسفی کو میری عادت تھی کہ میں ہر بات میں انہیں کوٹ کرتا تھا. ان دنوں میں بہت ہی یاد تھا, بہت پڑھا تھا. تو یہ اکثر پھر مشہور ہو گیا کہ جی سر پھر یوسی صاحب کیا کہتے ہیں, یہ لوگ ہاں جی یوسی صاحب کیا کہتے ہیں. تو میں نے لیکچر کے دوران یوسفی صاحب کو, یونس بٹ کو, عطا اللہ قاسمی کو, اور پھر جو باقی مجھے جوکس بھی آتے تھے وہ میں نے کہانیاں سنانی شروع کر دی. تو بچپن میں مجھے کہتے تھے تلقین شاہ ہے, یہ کہانیاں سناتا ہے. تو میں نے کہانیوں کے سٹائل میں جو فزیالوجی پڑھانا شروع کر دی. اور اس کے بعد کچھ ہی عرصہ میں مجھے لگا کہ لوگ اسٹوڈنٹس میرے طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں, میری بات سنتے ہیں, اور مجھے کوئی یہ نہیں کہتا. اس کے بعد پھر میں نے وہ دن گزرا, اب میرا ریٹائرمنٹ کا آخری سال ہے, دسمبر میں ریٹائر ہو رہا ہوں. کبھی یہ جو دھبا میں اپنے اوپر نہیں, یا یہ ایلیگیشن اپنے اوپر میں نے نہیں لگنے دیا کہ کوئی ایک لیکچر بھی میں نے ایسے دیا ہو جس کو میں تیار کر کے نہ گیا ہوں. تو وہ یہی کہ آپ اگر کسی میں ڈیفیسٹ ہے نا, کوئی ڈیفیشنسی فیل ہوتی ہے, اس کو تیاری کر لیں, محنت کر لیں, سب کچھ کر لیں. وہی میں کرتا رہا. پھر اسی کہانیوں کے سٹائل میں پھر وہ آہستہ آہستہ میری شروع یہ بن گئی کہ یہ سائنس بھی کہانیوں کے سٹائل میں سناتا ہے, کہانیوں کی شکل میں سناتا ہے. پھر میں نے ریسرچ کی تو یہ میرے ذہن میں آیا کہ ریسرچ کیا چیز ہے. ریسرچ وہ چیز ہے کہ جو آپ کی مارکیٹ میں سیل ہو سکے. اگر سیل نہیں ہو سکتی تو وہ ریسرچ نہیں ہے. آپ پیپر پبلش کر لو گے, آپ تھیسس پبلش کر لو گے, لیکن اس میں اگر سیل نہیں ہو سکتی, مارکیٹ میں نہیں جا سکتی, تو اس ریسرچ کا کیا فائدہ. سوسائٹی کا ایک پرابلم سالو نہیں کرتی تو اس ریسرچ کا کیا فائدہ. ایک آپ کا جو بھی اسٹیک ہولڈر ہے آپ کا, وہ فارمر ہو سکتا ہے, انڈسٹری ہو سکتی ہے, عام لوگ ہو سکتے ہیں, سائنٹسٹ آپ کے ہو سکتے ہیں, کیونکہ لیول ہے نا, کچھ بیسک, کچھ اپلائیڈ, کوئی سائنس, جو بھی ہے آپ کا. اگر اس کے جو پرابلم ہے یا ان کے لیے آپ ایز آؤٹ نہیں کرتے, کسی پرابلم کو سلوشن نہیں نکالتے, تو وہ کاہے کی ریسرچ ہے. تو پھر میں نے اس کے اوپر پھر شروع کیا. پھر الحمدللہ میں نے جو بھی ریسرچ کی وہ فیلڈ میں گئی. اب پھر میں سپر فوڈز کے اوپر آ گیا, خاص طور پہ جب میں امریکہ میں گیا, پوسٹ ڈاک میں گیا, تو وہاں جانے کے بعد پھر مجھے ہیلتھ کا بھی یہ نظر آیا. چونکہ اسپورٹس مین تھا, میں یوگا میں شروع سے کرتا تھا, اور ہیلدی ایکٹیویٹی ٹورزم پہلے نہیں تھا, پھر آہستہ آہستہ وہ بھی شروع ہو گیا. تو پھر مجھے ہو گئی سیلیک ڈیزیز, تو نہیں, گلوٹن سینسٹیوٹی مجھے ہو گئی. IBS کا میں شکار ہو گیا بہت زیادہ. تو یہ 2003-04 میں.
تو تب میں نے یہ ہیلتھ کے ریلیٹڈ پڑھنا شروع کیا. تو پھر مجھے پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو تو جو فوڈ کھاتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہم نے کیا کھانا کیا نہیں کھانا. ہمارے تو کنسیپٹ ہی ٹھیک نہیں ہے. ہمیں کچھ نہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں, ڈاکٹر دوائی دے کے فارغ کر دیتا ہے. وہ ہمیں نہیں بتاتا کہ بھائی تمہاری یہ ڈیزیز ہے, تمہیں یہ کرنا ہے. حکیم بھی کرتے ہیں تو وہ بھی کسی نالج کے بغیر بس وہ ایک فولکلور چلا آ رہا ہے وہ بتا دیتے ہیں. ریئل سائنس میں جو فوڈ کو اور آپ کی ہیلدی ایکٹیویٹی کو ایز اے سبجیکٹ اور اس کو سوسائٹی میں تو وہ ایگزسٹ نہیں کرتی. تو پھر میں نے اس کو پہلے اپنے اوپر اڈاپٹ کرنا شروع کیا کہ میں اپنی فوڈ کو ری وزٹ کروں, اس کو میں اسٹڈی کروں کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, کتنے عرصے کے لیے کیا کرنا ہے, میں ایج کے مطابق کیا کرنا ہے. حالانکہ میرا سبجیکٹ نہیں تھا, سپر فوڈ کے اوپر تو میں کام کرتا تھا, پودوں کی فزیالوجی تو مجھے آتی تھی کہ فزیالوجی ساری کیا ہے. اب سب سے مشکل سبجیکٹ ہی فزیالوجی ہے کہ اندر ایک مالیکیول ٹوٹ کے دوسرے کو کیا بنتا ہے, کیسے بنتا ہے. آپ نے کھاد ڈالی ہے تو وہ کھاد کی شکل سے لے کے اس خوراک کی شکل تک وہ کیسے کنورٹ کہاں ہوتی ہے, یہ میرا سبجیکٹ ہے. یہ میں پڑھتا ہوں پڑھاتا ہوں سارا. اچھا, اب سورج کی روشنی ہے وہ پودے میں کیسے بن گئی. اب ہیومن فزیالوجی یہ تھی کہ وہی فوڈ جب آپ کھاتے ہو آپ کے اندر کیسے میٹابلائز کرتی ہے. تو وہ میکانزم تو وہی تھے. پھر میں ان کو پڑھنا شروع کر دیا. پھر آہستہ میں اس کو ایڈوکیٹ کرنا شروع کر دیا کہ بھائی ایک چیز کے اوپر نہ جائے, ہیلدی لائف سٹائل کے اوپر آئے. بنیادی چیز ہے کہ لائف سٹائل ہے پورا آپ کا. ایک چیز کوئی نہیں, کوئی ایک خوراک کوئی نہیں, کوئی ایک ایکسرسائز کوئی نہیں, ایک دوائی کوئی نہیں, ایک چیز کوئی نہیں, پورا ایک لائف سٹائل ہے. وہ پھر لائف سٹائل میرا بنتا گیا. پھر اس میں ٹورزم بھی آ گیا, پھر ایگری ٹورزم بھی آ گیا, پھر اس میں سپر فوڈز بہت آ گئی. پھر میں نے اپنی ساری ریسرچ سب کچھ پچھلا چھوڑ کے سپر فوڈ کے اوپر شروع کر دی. مورنگا کے اوپر, کنوا کے اوپر, چیا کے اوپر, ایمرنتھ کے اوپر, بکویٹ کے اوپر, ٹیف کے اوپر, فاکس ٹیل ملٹ کے اوپر, کہ نئی فصلیں جو دنیا کھاتی ہے کہ یہ کمال کی فوڈز ہیں, پاکستان میں کیوں نہیں ہے. انہیں لے کے آؤ, جو پاکستان کی ہیں انہیں بہتر کیسے کرنا ہے, ان کی ویلیو ایڈیشن کیا کرنی ہے. تو یہ ایک بہت بڑا چیلنج تھا کہ پاکستان کے اندر نئی فصلیں انٹروڈیوس کرواؤ, نئی فوڈز انٹروڈیوس کراؤ, پھر ان کو اس فارم میں لے کے آؤ کہ وہ مارکیٹ میں جا سکیں. اب یہاں ہوتا ہے کہ آپ یہ کرتے ہو کہ میرا کام یہ دوسرا کرے, یہ میرا کام ہے یہ دوسرا کرے. تو میں نے اس میں ایک عجیب و غریب صرف وہ دیوانے والے بات کہ اچھا کہ پہلا کام بریڈر کا ہے کہ اس نے دنیا سے جرم پلاز کلیکٹ کرنا ہے, پھر اس کا کام ہے اڈاپٹیبلٹی کرنی ہے. ایگرونومسٹ کا کام ہے کہ اس کی پروڈکشن ٹیکنالوجی ڈیولپ کرنی ہے. فوڈ ٹیکنالوجسٹ کا کام ہے کہ اس کی نیوٹریشن دیکھنی ہے. اینٹومالوجسٹ پیتھولوجسٹ کا کام ہے اس کی ڈیزیز دیکھنی ہے. سائر سائنٹسٹ کا کام ہے اس کی کیا ڈالنا ہے کیا نہیں کرنا. ایکسٹینشن ورکر کا کام ہے کہ وہ ذمہ داروں کو اس نے بتانا ہے. ٹھیک ہے, پبلیکیشن پریس والوں کا کام ہے اس کے اوپر لٹریچر پبلش کرنا ہے, اور گورنمنٹ کا کام ہے کہ اس کے اوپر کرے, لوگوں کو پاپولرائز کرے. میں نے ایک کراپ کو انٹروڈیوس کروانے سے لے کے اور اس کی ویلیو ایڈیشن اور پبلک تک اس کو پاپولر کرنے تک ایک انسان جتنی جسارت اور جتنی کوشش کر سکتا ہے نا, وہ میں نے ساری کی. اور ابھی حال ہی میں پرائم منسٹر عمران خان کے وہ ایڈوائزر ہیں جمشید چیمہ صاحب, ایگریکلچر کے سارے, انہوں نے کافی ڈسکشن کی ہے. انہیں ایک میں نے ماڈل پیش کیا ہے کہ اگر آپ نے کام کروانے ہیں نا تو یہ میرے کچھ ایز اے کیس اسٹڈی لے لیں, کہ لائک کنوا کا کیس اسٹڈی لے لیں کہ کیسے اس کو میں نے لیا اور اس میں سے جرم پلازم لیا, اس کو ڈیولپ کیا, سب کچھ کیا, پھر اخیر ورائٹی اس کی میں نے اپروو کروا دی. یہ بہت بڑا کام, چھوٹا کام نہیں ورائٹی اپروو کروانا. اور اس کے بعد پھر پبلک میں نے کس فارم کے اندر کہاں اب نیسلے جو ہے نا وہ کنوا سے وہ اپنا سیریل بنا رہا ہے, بچوں کا نا سیریل ایک بنا رہا ہے, اور شیخ ابرا میں بنا رہا ہے. تو یہ ایک بڑی کمپنی بھی آ گئی. تو مارکیٹ کے اندر کسی بھی آپ کیش اینڈ کیری میں جائیں اب آپ کو کنوا نظر آتا ہے. تو اس کی امپورٹ ختم ہو گئی. وہ کہتے ہیں امپورٹ کم, میں کہ امپورٹ ایسے کم کام نہیں, یہ پورا کام ہو اس کے اندر. لیکن یہ بڑا چھوٹا سا کام ہے, یہ اداروں کے کام ہے. ایک بندہ تو نا ایک اپنے لیول پہ جتنا کام کر سکتا ہے نا, تو پھر یہ ہے. اب اس میں نے اب فار ایگزامپل ایک بنا دیا نا, مورنگا پہ کام کر دیا, کنوا بتا دیا. اب ذمہ دار جلدی اس کو گرو کر لے. میں اس کو کہتا ہوں میں تمہیں بتاؤں گا پروڈکشن ٹیکنالوجی کیا ہے, ویلیو ایڈیشن کیسے, پروسیسنگ کیسے, مارکیٹنگ تم نہیں کرنی ہے. پہلے دیکھو مارکیٹ میں تمہارے پاس کتنا مارجن ہے, تم کتنی مارکیٹنگ کر سکتے ہو, اس لحاظ سے گرو کرو. تو اگر تم نے مارکیٹ کو نہ خیال کیا اور اس کے بعد لگا لیا, پھر بیٹھے رہو گے میں کدھر جاؤں, پھر تم مجھے یا ادارے کو یا باقیوں کو برا بلا نہ کہنا. میں تمہیں پہلے بتا رہا ہوں کہ ہم تمہیں سکھائیں گے کہ کیسے لگانا ہے, کیا کرنا ہے. مارکیٹنگ دیکھو. اب
وہ جو مارکیٹنگ والا عنصر ہے نا، یہ عام ذمہ دار کی بس کی بات نہیں، جہاں آ کے وہ فیل ہو جاتا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ انہیں تھوڑا تھوڑا لرن کروانے کی کوشش کر رہے ہیں. اب یہ کہ یوٹیوب چینل کے اوپر بھی تھوڑا سا میسج جا رہا ہے، اب مورنگا کا میسج جا رہا ہے، ہیلدی فوڈ کا میسج جا رہا ہے، تھوڑا تھوڑا لوگوں کو جا رہا ہے کہ ایکسرسائز بھی کرتے ہیں، واک بھی کرتے ہیں، خوش بھی رہتے ہیں، ٹورزم بھی کسی چیز کا نام ہے. تو یہ جو مجھے تھوڑا بہت آتا ہے، اب اس کا یہ سوشل میڈیا چینلز کا فائدہ یہ ہے کہ اس کے اوپر ہر بندہ اپنا ایک میڈیا بنا سکتا ہے، اپنا چینل بنا سکتا ہے، اور اس کو اگر محنت کرے تو وہ پاپولر بھی ہو سکتا ہے. اب عام طور پہ سوشل میڈیا کے اوپر لوگوں نے کیا دیکھنا ہے، وہ تو انہوں نے انٹرٹینمنٹ ہی دیکھنی ہے، یا انہوں نے پالیٹکس کے اوپر اب میرا خیال 99% لوگ تو وہی دیکھتے ہیں. اور اس کے اندر آپ اس کی ہیلتھ کی بات کریں تو وہ تو اس کا بڑا تھوڑا سا مائنر سا پارٹ ہے. تو وہ تو اگر میں بھی کہیں بیٹھا ہوں تو میں ایسے لیئر موڈ میں ہوں کہ چلو میں نے دیکھنا ہے کہ بھائی انٹرٹینمنٹ، میں نے کوئی جوکس، کوئی اسٹیٹ ڈرامے، کوئی باقی سب کچھ کو مووی دیکھنی. اب براؤز کرتا اگر کوئی میری اپنی بھی ویڈیو آ جائے گی یا ریلیٹڈ کو اور آ جائے گی تو میں کو اسکپ کرو یار، یہ کیا مصیبت ہے. لیکن الٹیمیٹلی کہ ہر انسان اچھی صحت چاہتا ہے. تو جب اس کا جسم بولنا شروع ہو جاتا ہے یا اس کے گھر کے اندر لوگ پرابلم شروع ہو جاتے ہیں، مسئلے مسائل شروع ہو جاتے ہیں، تو پھر انہیں آتا ہے کہ یار اس کو بھی دیکھو. تو جب اس کو دیکھتے ہیں تو پھر اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ بندہ بھی بات کر رہا ہے، اس کی بات سن لیں. تو پھر آہستہ 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 وہ بھی پھر لوگ آ رہے ہیں، الحمدللہ چل رہے ہیں. باقی یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک قبولیت کا وقت ہے، آپ کو پاپولیرٹی کا وقت ہے. میں جو دعا مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ سے، اس میں کبھی میں نے یہ کبھی بھی نہیں آیا کہ یہ میں اس سے کوئی تھوڑا سا میں نے کوئی فائنانشیل بہت بینیفٹ لینا ہے. میں اس کو یہ کہتا ہوں کہ یا اللہ قبول کر، میرے علم میں اضافہ کر اور قبول کر. علم میں اضافہ یہ کر کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس میں زیادہ ریویو کرتا ہوں، ریسرچ کرتا ہوں، لوگوں سے ڈسکس کرتا ہوں، تو وہ جو سبجیکٹ کے اوپر کر رہا ہوں اس کا مجھے نالج دے. پھر قبولیت یہ ہے کہ میری بات لوگ سن لیں، یہ قبولیت ہے کہ لوگ میری بات سن لیں اور اس کو اڈاپٹ کر لیں، یہ قبولیت ہے. اور اس میں سے اگر تم نے مجھے روزگار بھی دینا ہے تو یہ قبولیت کا ایک آخری درجہ بھی یہی ہے نا. تو وہ یہی ہے کہ میرے علم میں اضافہ کر اور اسے قبولیت دے. یہی میرا ماٹو ہوتا ہے اور اسی کو میں سوچتا ہوں، اور سمپل یہی سارا کچھ ہے میرا جو کچھ میں کرتا ہوں.